اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ کی کتاب الکتاب کے متعلق ہے۔ بارہا پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ نے انسان کو بطور رحمت کے، بطور فضل کے، بطور رزق طیبات کے کتاب، حکم اور نبوت عطا کری ہے۔ انسان کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، جس کی بنا پہ انسان کہلائے، اس بات کی غور فکر انسان خود اپنی ذات میں کر سکتا ہے، اس بنا پہ کہ جانوروں سے ہٹ کر اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق ویسی نہیں ہے جیسی جانوروں کی تخلیق ہے، اور نہ ہی جانوروں کی تخلیق کرتے ہوئے اللہ نے انسان کی تخلیق کری ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کو قرآن یہ بتاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین۔ یہ سیدھی اور صاف بات ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ انسان کی تخلیق احسن ساخت میں ہے۔ انسان کی تخلیق اس ساخت میں ہے جو احسن ہے، جو مکمل طور پر خلقت سے، یونیورس سے سملیٹی رکھتی ہے، مشابہت رکھتی ہے۔ ایسی تخلیق کو احسن ساخت کہا جاتا ہے، احسن التقویم۔ تو انسان کی تخلیق جانوروں سے مختلف ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے انسان جانوروں سے مختلف ہے۔ یہ بات انسان کی تخلیق خود بیان کرتی ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو بار بار اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ کسی درجے میں ہمارا ذہن اس بات کو لے لے کہ ایکچوئل اللہ کی کتاب کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی نبوت کیا ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں تب جائے گی، تب بیان ہوگی، جب ہماری سماعت بیدار ہوگی۔ انسان کی اگر سماعت، اس کی لسننگ اگر کمزور ہے، اگر وہ پراپر طریقے سے سن نہیں پا رہا، جو کچھ بھی اس کو سنایا جا رہا ہے اس میں اس کی توجہ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی سنایا گیا ہے مکمل طور پر اس کے ذہن میں ان باتوں کو، ان الفاظوں کو اگر لیا نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے سنا ہے اگر اس کے ساتھ اس کی سماعت نہیں بنی، تو انسان نہ تو سمجھ پائے گا اور نہ ہی اس کا بیان کر پائے گا، اس کو بول پائے گا۔ اس لیے سننے کے لیے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے، پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کا سماعت حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سماعت حاصل تب ہوتی ہے جب انسان پوری طریقے سے متوجہ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کو اس کے رب نے بطور سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، وہ اس میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے سمجھنے کے لیے۔ پڑھنے کے لیے اگر انسان کو اللہ نے کچھ دیا ہے، اور یہ کہ اس کی خبر میں ہے کہ انسان پڑھتا کیسے، انسان سن کر پڑھتا ہے، انسان دیکھ کر پڑھتا ہے، انسان سونگھ کے پڑھتا ہے، انسان چکھ کے پڑھتا ہے، انسان محسوس کر کے پڑھتا ہے۔ یہ جو انسان کو ٹولز دیے گئے، جس کو یہ حس کہتا ہے، حواس کہتا ہے، سینسز کہتا ہے، اندریاں کہتا ہے، یہ پڑھنے کے ذرائع وسائل ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان پڑھتا ہے۔ جو چیز کان سے پڑھی جاتی ہے اس کو یہ کان سے ہی پڑھتا ہے، سن کر ہی پڑھتا ہے۔ جس طرح کو دیکھ کر پڑھنے کا ہے اس کو دیکھ کر ہی پڑھا جاتا ہے، اور جس کو سونگ کر پڑھنے کا ہے اس کو سونگ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی حساب سے اللہ نے دیگر جانداروں کو، جانوروں کو بھی بانٹا ہے۔ اسی طرح سے ان کی بھی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، جس میں اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور سننے میں ماہر ہوتے ہیں، تو کچھ دیکھنے میں، تو کچھ سونگنے، تو کچھ چکھنے میں، تو کچھ محسوس کرنے میں۔ اسی صلاحیت کو اللہ نے، اسی اسکلز کو
انسان کے اندر جمع کرتی ہیں، اور انسان کو اس کے حواس کا اللہ نے ماہر بنایا ہے کہ یہ بخوبی سن، دیکھ، سونگ، چکھ اور محسوس کر سکتا ہے. تو اس کا استعمال کریں تاکہ ہماری سماعت بیدار ہو، ہماری سمجھ بڑھے، ہمارا انٹلیکچوئل بڑھے. مشقت ہے اس میں، آسان نہیں ہے. آسان ہوتا تو ہر کسی کو یہ چیز حاصل ہو جاتی. ان چیزوں کا حاصل ہونا گویا کہ کسی انسان کو جنت حاصل ہو جائے. تو سمجھ کا حاصل ہونا آسان بات نہیں، سمجھدار ہونا آسان کام نہیں، یہ بڑا کام ہے. یہ تو وہی کام ہے کہ کسی کی طرف کتاب کا بیان کرنا، اس کو حکمت بتانا، اس کی نبا کرنا. اللہ یہ کہ یہ انبیاؤں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے انسان کے پاس ویسی تقویت بھی ہونی چاہیے جیسی کہ تقویت اللہ نے انہیں دی تھی. انسان کو پوری طریقے سے مکمل طور سے اس کا امانت دار بھی ہونا پڑے گا، جو کچھ اس کے رب نے اس کو عطا کیا. آسان نہیں ہے. ویسا مزاج ہوگا، ویسا کریکٹر، ویسی سوچ، ویسی چال، ویسی ڈھال، وہ ساری چیزیں اس میں پھر اتاری جائے گی. اور یہ ایک سائیکالوجیکل فیکٹ ہے کہ جس شے کا جیسا کریکٹر ہوتا ہے اس کی ویسی صورت ہوتی ہے، اس کی ویسی صورت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانوروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جانور جیسا کریکٹر رکھتا ہے، جیسا مزاج رکھتا ہے، جیسی صفت رکھتا ہے، اسی کے قریب قریب اللہ اس کی صورت بناتا ہے. اور یہ کہ اس کا کریکٹر ہی اس کی صورت کو، اس کی صورت کو، اس کے سانچے، اس کے ڈھانچے کو بنانے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے. تو انسان کو اگر اپنے مسائل کا مکمل طور پر حل چاہیے، کہ وہ جتنے بھی مسائل ہیں اس سے جڑے ہوئے اگر وہ اس کا حل مکمل طور پر چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سماعت، لسننگ، سننے کی صلاحیت کو بیدار کرے. اور سننے کی صلاحیت سے ہی سارا معاملہ ہے. جن کو ہم انٹیلیجنٹ کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں بہت دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، باشعور ہیں، اچھی سوچ سمجھ کے ہیں، اچھی غور فکر والے ہیں، اچھے کریکٹرز کے لوگ ہیں، اچھے مزاج کے لوگ ہیں، نیچر اچھا ہے، یہ سب کے پیچھے لسننگ ہے کہ وہ اچھا سنتے ہیں. اور سننا سب سے اول یہ کہ ہم خود کو سن سکیں. کیونکہ انسان گمراہ تب ہوتا ہے جب وہ خود کو نہیں سن پاتا. جو کچھ اس کی نفس میں چل رہا ہوتا ہے، جب وہ اس کو نہیں سن پاتا، اس کا بخان، اس کا بیان جب وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، وہ سوچ کیا رہا ہے. تو یہاں سے انسان کی سماعت بگڑنا چالو ہوتی ہے. اور مائنڈ ہے، بیک وقت میں وہ ایک ہی پروگرام اپنے ذمہ لیتا ہے. ایک ساتھ آپ اس سے حق اور باطل دونوں نہیں بلوا سکتے ہو، اچھا اور برا دونوں نہیں کروا سکتے. ہمارا مائنڈ ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا، یا تو اچھائی کے کام کرے گا یا برائی. تو بہرحال اپنی سماعت کو سدھاریں تاکہ ہم کو کچھ حصول ہو، حاصل ہو، کچھ تو حاصل ہو اللہ کی آیات سے، اللہ کے کلام سے. کسی درجے میں ہمیں خود کسی کو ملے نہ ملے، ہم کو خود کو اطمینان ملے کہ ہاں میں اللہ کی کتاب کو چھو سکتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہے. اپنی تسلی کے لیے کام کریں. کتاب کا بیان مسلسل ابھی 2-3 ہفتوں سے ہو رہا ہے. سمجھ بنائیے اس کو. پھر یہ جیسی میں نے یہ لفظ بولا، میرا ذہن آپ لوگ کی طرف گیا کہ ابھی آپ لوگوں کو یہ سمجھ حاصل نہیں ہے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں. ایک خاص بات یہاں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں ٹھہرانے کی کوشش کریے کہ جب بھی آپ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، کون سی ہے، کیسی ہے، تو ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں. اور بارہا آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، کہ الف لام میم اللہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ایلیوژن نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، جو آرٹیفیشیل نہیں ہے، جو نقلی نہیں ہے، جو کسی کی نقل نہیں ہے، جو اصل ہے، وہ اللہ کی کتاب. اور قرآن میں جب بھی اللہ کی کتاب کی طرف اشارہ ہوگا تو کتاب کے پہلے الف لام میم، کتاب کے پہلے الف لام اس میں لگا ہوا رہے گا. اس کو قرآن الکتاب لکھ کے بتائے گا، اس کو قرآن الکتاب لکھ کر بتائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب. وہیں جب انسانی کتاب کی قرآن بات کرے گا تو وہاں پر الف لام میم نہ بول کر الف لام را بولے گا. الف لام میم الکتاب اللہ کی کتاب ہے، اور الف لام را
یہ انسان کی کتاب ہے. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں جو بھی بیانات ملیں گے اس کا تعلق اللہ سے ہوگا, اللہ کی نفس نفس واحدہ سے ہوگا. اور جب الف لام را بولا جائے گا, الف لام را, تو یہ کتاب انسان کی کتاب ہوگی. اس میں صرف کتاب لکھا ہوا ہوگا. اس کتاب کے پہلے اس اسم میں الف اور لام کا دخل نہیں ہوگا, اس میں الف اور لام داخل نہیں ہوگا. اور جہاں جہاں جس جگہ کتاب کے پہلے الف لام را, الف لام را استعمال کیا جائے گا تو یہ اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جس کا تعلق انسان سے. اور جب الف لام میم بولا جائے گا اور کتاب میں ال لگے گا تو یہ اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جس کا تعلق اللہ سے. اب چاہے اللہ کی کتاب ہو یا انسان کی کتاب, تو کتاب ایکچوئل جس کی جو کتاب ہوتی ہے اس کا وہ مائنڈ ہوتا ہے, اس کا وہ ذہن ہوتا ہے, اس کی وہ سوچ ہوتی ہے, اس کی وہ سمجھ ہوتی ہے. جب ہم اللہ کی کتاب بولتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلوب اللہ کے مائنڈ سے ہوتا ہے. اس مائنڈ سے, اس کانسیسنیس سے, اس سب کانسیسنیس سے, اس انکانسیسنیس سے ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے, جو اللہ کی ہے, جس میں اللہ کی سائیکی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. وہیں جب انسان کی کتاب کی بات آتی ہے جس میں الف لام را ہوتا ہے, جس میں الف لام اسم کے پہلے, کتاب کے پہلے نہیں ہوتا ہے, یہ انسان کے مائنڈ کی بات ہے, یہ انسان کی کتاب کی ہے. اب یہاں پر دو مائنڈ سرگردہ ہے. یہ پورا سسٹم ایک ہے, یہ باڈی ایک ہے, اور اس باڈی کے اندر اور اس باڈی کے باہر دو سائیکیز, ٹو سائیکیز, دو مائنڈز کام کر رہے ہیں. ایک مائنڈ وہ ہے جو ریئلسٹک ہے, ریئل ہے, حق ہے, سچ ہے, جو کہ اللہ کا ہے. اور اسی لیے وہ حق ہے, سچ ہے, کیونکہ اس میں لائف ہے. وہ حی القیوم کی طرف سے. دوسرا مائنڈ مٹیریلسٹک ہے, مٹیریلسٹک, جو مٹیریل سے بنا ہے, مادے سے بنا ہے, جو کہ باطل ہے, جو کہ باطل ہے, لکھا ہوا بھی ہے. اب یہ دونوں مائنڈ ایک دوسرے کے مد مقابل کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے مد مقابل کام کر رہے ہیں. ایک وہ مائنڈ جو ریئلسٹک ہے, جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے, اور ایک وہ مائنڈ ہے جو مٹیریلسٹک ہے, جو باطل ہے, جسے انسان کا مائنڈ کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق آیا, ریئلسٹک مائنڈ آیا, ریئلسٹک سوچ آئی, وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور باطل مٹ گیا. تو جو مٹیریلسٹک مائنڈ رہے گا وہ مٹ جائے گا. ایسے ہی مٹ جائے گا. آپ کوئی بات بولو, آپ جیسے ہی کوئی بات بولو کہ میں اس کو اللہ کے مائنڈ سے, اللہ کی آیات سے, اللہ کی کتاب سے جیسے ہی بولوں گا, آپ کی وہ بات ختم ہو جائے گی, وہ نکل لی جائے گی, وہ ختم کر دی جائے گی, وہ مٹا دی جائے گی. اور ایسا ہوا ہے, ایسا ہو رہا ہے, کنٹینیو یہ پروسیس چل رہی ہے. اسی لیے جب بھی کوئی بات رکھو تو اس کا مشاہدہ کر لو, اس کی تصدیق, اس کی تفصیل کر لو کہ جو بات آپ رکھ رہے ہیں وہ کس مائنڈ کی طرف سے ہے, وہ کس نفس کی طرف سے. اور ہم اور آپ کو اصل میں یہ توفیق اللہ کی طرف سے حاصل ہی اس لیے نہیں ہوئی ہے, ہمارے ہسوڑے پن کی وجہ سے. جب تک ہم سنجیدگی نہیں لائیں گے اپنے مزاج میں, ٹھہراؤ نہیں لائیں گے, ٹھہریں گے نہیں, یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ یہ اللہ کی آیات ہیں, اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات میں اس کا مزاج شامل ہے, اللہ کی بات میں اس کا مزاج شامل ہے. تو وہ اسی بندے کی طرف وہ بات پلٹتی ہے, نازل ہوتی ہے, ہلکا ہوتی ہے, جو ویسا ہی مزاج رکھتا ہے, جو اسی کی طرح مزاج رکھتا ہے. ہرگز یہ ابلیس شیاطین کی طرف, جنات کی طرف نہیں جاتی, یہ انسان کی طرف ہی پلٹے گی, اور وہ بھی وہ جو مخلص ہوگا, جو خالص ہوگا. تو دونوں نفوذ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور مائنڈ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے, تاکہ یہاں سے بھی ہم اس کی ایک سمجھ بنائیں, صرف نفس نہ کرتے رہیں, یہاں سے بھی اس کو سمجھیں. اور دونوں پہچان آپ کو یہ بتائی گئی کہ ایک الف لام میم اللہ کی کتاب ہے, الف لام را انسان کی کتاب ہے. یہ اسپیشل, یہ یوں سمجھیے کہ یہ یونیک انفارمیشن جتنی آسانی سے اپنے کو مل گئی کہ الف لام میم, اچھا یہ ہے, الف لام را یہ آسان نہیں ہے. یہ بہت بڑی جانکاری ہے کہ یہ دونوں میں یہ ڈفرینس ہے.
دونوں کا فرق یہ ہے کیونکہ اب یہاں سے بگننگ ہوگی، شروعات ہوگی اس کے انٹلیکچوئل کی، اس کی سمجھ کی، اس کی جانکاری کی، کہ ہم دونوں کو جانیں. اور جب ہم دونوں کو جانیں گے تو کائنات میں ہم دونوں کے محرکات کی شناخت اور پہچان کر پائیں گے کہ یہ کس نفس کی طرف سے ہے اور یہ کس نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ دونوں کے ایکشنز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے، دونوں کے ایکٹ چل رہے ہیں. وہ بھی کر رہا ہے، انسان بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، ہم اب بھی کر رہے ہیں. جسٹیفائی یہ کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہے ہم کو کہ ایکچوئل اس میں ریئلسٹک کیا ہے، مٹیریلسٹک کیا ہے. جب ہم ریئلسٹک کو پہچان پائیں گے تب تو ہم اس کو برتنے کی پوزیشن پہ آئیں گے کہ ہم اس کو اپنے برتنے میں لے سکیں. تو اس میں آپ لوگ تھوڑا اپنے ذہن کو ٹھہرائیے کہ یہاں جو دو نفوس ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے. الف لام را، یہ 14 کی ایک پہلی آیت ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را کتاب ہے، الف لام را کتاب ہے، نازل کیا اس کو تیری طرف، نازل کیا اس کو تیری طرف. ادھر میری طرف دیکھیے سبھی لوگ. 14 سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ جو میں پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں اس میں دھیان دیجیے تو آپ کو ملے گا، نہیں تو اس میں تو خیر وہ آپ کے ہاتھ ہی میں ہے کئی سالوں سے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک بولا گیا، الیک نہیں بولا گیا، تیری طرف. جب الیک بولا جا رہا ہے اس کا مطلب آپ کی سائیکی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے مائنڈ کی بات ہو رہی ہے، مٹیریلسٹک مائنڈ کی بات ہو رہی ہے. بالکل اس بات کو ذہن میں ٹھہرانا. جب بھی الیک آئے سمجھ جاؤ یہ میری کتاب کی بات ہے. جب بھی الیک آئے، الیک میں میری طرف ہی آئے گا نا، الیک میں میرے قبل آئے گا، طرف نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کی طرف سے رہے گا اور اس کی سائیکی اور ہماری سائیکی میں اختلاف ہے، لہٰذا وہ الیکا نہیں ہوگا، وہ الیکا ہوگا. سمجھ پا رہے ہو میری بات کو؟ اللہ رہے گا. جب کوئی چیز مخالف ہوتی ہے، جب دو شے مخالف ہوتی ہیں اور ان مخالف شے میں جب لین دین ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب دو شے مخالف نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کی طرف جب کوئی لین دین ہوتا ہے تو وہ الہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ الہ. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ الف لام را یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ انسان کی کتاب ہے، یہ انسان کی سائیکی ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے. الف لام را یہ کس کی نفسیات ہے؟ انسان کی. یہ انسان کی کتاب کی بات ہے، بک آف ہیومن بینگ. یہ انسان کی کتاب کی بات ہے، انسان کی کانسیس، انسان کی انکانسیس کی بات ہے. یہ انسان کے سب کانسیس، انسان کے لاشعور کی بات کر رہی ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک، تیری طرف، تیرے اوپر نہیں، تیری طرف، الیک تیری طرف نازل کی گئی کیا کتاب. تو جو کتاب تیری طرف نازل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الف لام را. اس کی پہچان کیا ہے؟ الف لام را. اس میں الف امارہ ہے، لام لوامہ ہے، اور را وہ ارسال ہے، وہ ارسال ہے، ارسل ہے، رسول ہے. ٹھیک ہے؟ الف امارہ، لام لوامہ، اور را ارسال، رسول، مرسلین. یہ وہ کتاب ہے مرسلین، ارسال، جو ٹرانسفارم ہوئی اس فارم سے اس فارم میں ٹرانسفارم بغیر را کے، بغیر رسول کے، بغیر ارسال کے ٹرانسفارم نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ارسل کیا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول، تمہاری طرف ایک رسول تمہیں میں سے. کما ارسلنا، کما جو ارسال کیا گیا ہے تمہاری طرف، بطور مثال کے جو ارسال کیا گیا ہے تمہاری طرف. یہ جو کما آ رہا ہے اس میں اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری طرف جو چیز آئی ہے، ارسال ہوئی ہے، وہ مٹیریلسٹک. اب مٹیریلسٹک جب یہاں پہ بول رہا ہے اس کا مطلب وہ چیز اللہ نے پہلے خلق کری ہے. خلق الانسان من علق. اس علق کو بتانے کے لیے، اس تعلق کو بتانے کے لیے، اس کنورژن کو بتانے کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس بات کو بتانے کے لیے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم، ہم نے تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں حیات دی. یہ بتانے کے لیے، یہ تبدیلی کو بتانے کے لیے، یہ ٹرانسفارمیشن کو بتانے کے لیے وہاں یوز کیا جا رہا ہے کما ارسل، کہ وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوا ہے، وہ جو تبدیلی ہوئی، وہ جو کنورژن ہوا ہے، وہ جو ارسال ہوا ہے،
تو اس ارسال کی وجہ سے مردار حیات میں آ گیا، مردار حیات میں آ گیا. اسی کو کما ارسلنا فی کم، کہ ارسل کیا ہم نے تم میں رسول، ایک رسول من کم، تمہیں میں سے. ویسے نہیں سوچو جیسا ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے، جو پروگرامنگ کی گئی. اللہ کیسے بتا رہا ہے؟ اللہ آپ کو آسمان سے بتاتا ہے، زمین سے بتاتا ہے. جس طرح اللہ تخلیق کرتا ہے اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے. افسوس ہماری اپنی عقل پر ہے کہ ہم بیان بغیر تخلیق کے لے لیتے ہیں، ہم بیان بغیر تخلیق کے لے لیتے ہیں. عقل کی بات یہ ہے، تصدیق کی بات یہ ہے، تفصیل کی بات یہ ہے کہ کسی بھی بیان کو اس کی تخلیق کے ساتھ لیا جائے، اس کی کریشن کے ساتھ لیا جائے، اس کے نرماڑ کے ساتھ لیا جائے، اس کی اتپتی اس کے ساتھ اس کو لیا جائے، اس کے ایوولوشن کے ساتھ اس کو لیا جائے. جب ہم کسی بیان کو اس کی تخلیق کے ساتھ لیں تو ہمیں تصدیق بھی حاصل ہوگی اور تفصیل بھی حاصل ہوگی. پھر بخوبی ہم اس کو جانیں گے، بخوبی ہم اس کو جانیں گے، کیونکہ ہم نے اس بیان کو کہاں سے اٹھایا؟ تخلیق سے. اس بیان کو ہم نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ تخلیق سے. اسی بات کو قرآن کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ. اب یہ ایک آیت اور کھولی جا رہی ہے بھائی، کئی بار آپ لوگوں نے سنے، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھے پڑھا دیں گے تو بھولے گا نہیں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یہ ایکچوئل یہیں سے اس بات کو اٹھا کے میں بول رہا ہوں کہ ہم تجھے پڑھا دیں گے تو بھولے گا نہیں. تو جب تخلیق سے آپ پڑھو گے، جب تخلیق سے آپ پڑھو گے تب آپ بھولو گے نہیں، بھول ہی نہیں سکتے ہو. نیور یو کین ناٹ فارگیٹ. تو جب اللہ ہم کو آپ کو پڑھاتا ہے تو تخلیق سے پڑھاتا ہے، اور جب وہ تخلیق سے پڑھاتا ہے تو تخلیق سے پڑھنا گویا کہ اللہ کے بیانات کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے بیانات سے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے بیانات کو ہم لے رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں. اور جب ہم تخلیق سے ہٹ کر جب ہم پڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، تو وہ پھر ہم شیطان کی طرف سے کام کر رہے ہیں، شیطان کی طرف سے ڈسکس کر رہے ہیں، شیطان سے پڑھ رہے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کتنی بہترین بات کہ رسول فیکم تم میں، منکم تمہیں میں سے، فیکم تم میں، منکم تمہیں میں سے. اب یہ رسول کے پہلے فیکم، رسول کے بعد منکم، دونوں سائیکی کو لے آیا. اب آپ جب تھوڑی سی سمجھ لگاؤ گے، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کا شکر ہے جو ذہن میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، یہ اس کی عطا سب کے ساتھ یکساں ایک سی. استعمال کا طریقہ الگ ہے کہ ہم اس کو اس کے حق کے ساتھ نہیں استعمال کرتے، اس کے حق کے ساتھ استعمال. فیکم اور منکم، یہ دونوں کتاب آ گئی ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اب یہ دونوں نفسیات، تو اس میں کون سی نفسیات ہماری ہے اور کون سی اس کی ہے؟ کہ ہم نے ارسل کیا تم میں، مطلب ان یور سائیکی، تمہاری نفس میں، ایک رسول منکم، تمہاری ہی نفس سے. تو یہ جو فیکم اور منکم یہ کیا ہے؟ چلیے دیکھیے، فیکم تمہاری نفس ہے، منکم وہ بھی تمہاری نفس ہے. لیکن اس میں جو رسول آ رہا ہے وہ اللہ کی نفس ہے. اس میں جو رسول آیا ہے، جس رسول کا ارسال ہوا ہے، وہ اللہ کی نفس ہے. تو تمہاری نفس میں اور تمہاری ہی نفس سے جس رسول کا ارسال ہوا ہے وہ دراصل اللہ کی نفس، نفس واحدہ ہے، جو رسول کی صورت میں، جو بطور رسول کے، جو رسول کی حیثیت میں جس کا ارسال ہو رہا ہے، جس کا ارسال ہو رہا ہے. تو اب ایک رسول آیا ہے آپ میں، اس کو اور غور کرو گے، جب آگے دیگر آیات میں جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں جاؤ گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسول ایکچوئل وہ آ کیا رہا ہے. بطور رسول کے کلمات ہیں جو بطور رسول کے آپ کی نفس میں، آپ کی نفس سے آ رہا ہے، وہ کلمات تھے، وہ اللہ کے کلمات تھے جو کہ اس کی نفس سے آ رہے ہیں. تو الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ جو کتاب اللہ نے آپ کی طرف نازل کری ہے وہ اس لیے کری ہے تاکہ آپ لوگوں کو، لتخرج الناس، ناس کو، سن پا رہے ہیں آپ لوگ؟ سو رہے ہیں آپ لوگ تو بھائی، کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ لتخرج الناس، تاکہ وہ خارج کرے ناس کو. بیان تو اتنے اچھے ہیں اور ڈفرینٹ ہیں، مطلب جو کبھی سنے نہیں گئے، لیکن آپ لوگوں اٹینشن بنائیے اس میں.
تب جا کے یہ سب کیسے یہ سمجھ پا. ابھی دیکھو ابھی گھومے گی پھر کہانی لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ وہ خارج کر دے ناس کو, فطرت کو, فطرت ناس کو, تاکہ تو لے جائے لوگوں کو نکال کے ظلمات سے, اندھیرے سے روشنی کی طرف. نہیں بول رہا اللہ لتخرج الناس, تاکہ تیرا جو ناس ہے فطرت ناس وہ خارج ہو جائے, وہ خارج ہو جائے, جو چھپی ہے, جس سے تو غفلت میں ہے, جس سے تو انجان بنا ہوا ہے. تو تیری فطرت, وہ فطرت جو دراصل اللہ کی فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, تاکہ وہ فطرت تجھ پر کیا ہو جائے, وہ خارج ہو جائے, وہ باہر آ جائے, وہ خارج ہو, نکلے, ریویل ہو. لتخرج الناس من الظلمات, کہاں سے؟ ظلمات سے. جس اندھیرے میں وہ ہے, جس اگیانتا میں وہ ہے, جس لا علم میں وہ ہے, جس غفلت میں وہ ہے, تو وہ اس سے خارج ہو جائے اور وہ کہاں آ جائے؟ نور کی طرف, کتاب کی طرف. ابھی میری فطرت چونکہ کتاب کا شعور, کتاب کی سمجھ نہیں ہے, تو میری فطرت ابھی کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے, پوشیدہ ہے, ظلمات میں ہے, اندھیرے میں دبی ہوئی. اب جیسے ہی نزول ہوتا ہے کتاب کا, تو کتاب کے نزول کے ساتھ میری فطرت عیاں ہو جاتی ہے. انسان اپنی خودی کو جاننے لگتا ہے, اس کو پہچاننے لگتا ہے, فرق کرنے لگتا ہے صحیح اور غلط اس فطرت کے ساتھ. لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تیری فطرت ناس کو خارج کر دے اور لے جائے نور کی طرف, ظلمات سے اس کو خارج کرے, اور وہ فطرت تجھ پر عیاں ہو, تجھ پر عیاں ہو. کس کے ساتھ؟ نور کے ساتھ, روح کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, اور ظلمات سے تو باہر ہو جائے, ظلمات سے تو نکل جائے, اگیانتا سے, لا علمی سے, جہالت سے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہہ تو رہے ہیں. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. کہ وہ جو خارج کی گئی ہے, تاکہ ناس کو خارج کیا جائے ظلمات سے نور کی جانب, باذن ربہم, ان کے رب کے اذن سے. رب کا جو اذن ہے, اس میں اور خاص بات بتائیں. باذن ربہم, اذن کیا ہے؟ باذن ربہم, اللہ کا اذن کیا ہے؟ بتائیے بھائی. اذن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا, اس کا مادہ کیا ہے اذن کا؟ موبائل آپ لوگ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں تھوڑا ہے. اس کو چیک کریے مادہ کیا ہے. باذن ربہم, رب کے اذن سے, رب کے اذن سے. ایک ہے اللہ کا اذن, ایک ہے رب کا اذن. تو دونوں اذن میں فرق کیا ہے؟ رب کا اذن جب آئے گا, رب کا اذن جب آئے گا, تو یہاں پر کس قانون قوانین کی بات ہوگی؟ کس قانون؟ جس کا تعلق ربوبیت سے ہے, جس کا تعلق خلقت سے ہے, جس کا تعلق خلقت سے ہے, جس کا تعلق ربوبیت سے ہے, جس کا تعلق مٹیریل سے, جس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے. تو یہاں پر آ رہا ہے باذن ربی الی صراط العزیز الحمید, طرف اس صراط کے جو عزیز الحمید. کس صراط کے؟ جس کا تعلق عزیز الحمید سے ہے. عزیز زبردست, متاثر کن, متاثر کرنے والا, حمید حمد والا. تو یہ اس صراط, اس اذن سے آپ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مدد دی جا رہی ہے. باذنی الی صراط العزیز الحمید. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں اذن, ابھی آپ دیکھیے اس میں قرآن نے ایک اللہ کے اذن کو لیا ہے, اور یہاں پر رب کا اذن ہے. تو اللہ کے اذن اور رب کے اذن میں
اذن میں یہ فرق ہے. اللہ کا اذن کیسے چلے گا؟ بغیر مطلب عہد کے زیر سایہ چلے گا. وہ کسی سے منسلک، کسی سے منسوخ یا سیکنڈری نہیں ہوگا. لیکن جب رب کا اذن میں چلے گا تو یہ تخلیق سے منسلک ہو کے چلے گا، تخلیق سے منسلک ہو کے چلے گا. زیادہ تر جو انبیاءوں نے دعائیں کری ہیں وہ رب سے کری ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ربوبیت سے ہے، انسان کی ضرورت سے ہے، انسان کی تخلیق سے ہے. جب کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو ان سے پرے ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، تب پھر اللہ کو پکارا جاتا ہے، تب پھر اللہ کے اذن کی سپورٹ لی جاتی ہے، اس کی مدد لی جاتی ہے. اب اس کا مشاہدہ آپ انبیاؤں کی زندگی میں ان کی زندگی میں ہونے والے موجودات سے آپ کر سکتے ہو. بہرحال تو یہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ فیکم اور منکم، تم میں اور تمہیں میں سے، رسول تم میں اور تمہیں میں سے. رسول کا ارسال کیسے ہوتا ہے؟ تم میں ہوتا ہے اور تمہیں میں سے ہوتا ہے، تم میں ہوتا ہے تمہیں میں سے ہوتا ہے. یہ حالانکہ یہ بات جیسے اپن لیتے ہیں یہ ویسی نہیں ہے. جب اس پوری آیت کو آپ جب سمجھو گے تو یہ ایک انسانی تخلیق کا بیان کر رہی ہے، اس میں ہونے والے کنورژن اور ٹرانسفارمیشن کو اس میں بتایا جا رہا ہے. جہاں سے اس میں روح پھونکی جاتی ہے، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. یہ ویسا نہیں ہے. اس کو ہم کیسا سوچ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ وہاں ایک رسول آیا پھر اس نے آیت کی تلاوت کری. یہ ویسا نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ تو آپ کو ابھی بہت تھوڑا تھوڑا بتایا جا رہا ہے تاکہ ایک سمجھ بنے. اور ویسے قرآن کے اکارڈنگ جسٹ اس طریقے سے یہ ہوتے ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اسلام ایکچوئل یہ دین فطرت ہے. اب فطرت کو ایسے کیسے پروسا جائے گا دین فطرت کو کہ ہم تمہیں بولیں بتائیں تم سنو اور بس اس فطرت میں آ جاؤ. فطرت تو فطر کی جاتی ہے نا. اسلام یہ دین فطرت ہے. اب یہ سننے سنانے والا دین نہیں ہے، نہ یہ دیکھنے دکھانے والا دین، اس سے نہیں ملے. یہ دین فطرت ہے. اگر آپ کو بھی چاہیے کہ آگے آپ کی نسل اور نسب میں یہ دین آئے تو وہ آپ کو اپنی فطرت میں لانا پڑے گا. کسی کو سنا کے آواز سے انسان نہیں بنایا جا سکتا. نہیں تو جانوروں کو اپن کیا کرتے، بیٹھا دیتے، بند کر دیتے کمرے میں، آیتیں چالو کر دیتے اور کچھ سمے بعد نکالتے تو وہ مسلم بن کے باہر نکل آتا اور بیان کرنے لگتا کہ میں انسان بن گیا، مسلم بن گیا. یہ سن تو رہا ہے نا وہ. یہ سننے سے نہیں ہوتا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، ذریت کی بات ہے. اور پھر ذریت کہتے ہیں ابھی آپ پڑھ ہی رہے ہو، ذریت من حملنا مع نوح، کہ یہ ذریت ہے جس کو ہم نے حمل کیا نوح کے ساتھ. ابھی یہ سب انشاءاللہ آئے. تو یہ جو بولا جا رہا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اب وہ تلاوت کرے گا کہ ہم نے ارسال کیا ایک رسول کو تم میں اور تمہیں میں سے، تمہاری نفس میں اور تمہاری ہی نفس سے ہم نے اس کو کیا کیا، ارسل کیا. اب وہ کیا کر رہا ہے، یتلو علیکم آیاتنا. تو یہ وہ جو تلاوت کر رہا ہے ہمارے اوپر آیات کی، وہ کیسے کیا کر رہا ہے؟ وہ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتا ہے علیکم، اوپر تمہارے، آیاتنا، ہماری آیات کی. یا ہم اس کو ایسے پوچھ رہے ہیں آج تک کوئی رسول آیا ہے جس نے آپ کے اوپر تلاوت کری؟ کیسے تصدیق کرو گے؟ پڑھ تو لیے، سن بھی لیے. یہ ہمارے احساس میں جو بات آ جاتی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیات کو. تو وہ آیت ہمارے اندر چل کہاں پر رہی ہیں؟ اب یہ کہ وہ آیت ہی ہے اور اللہ کی آیت ہے، وہ رب کی آیت ہے، اس کی تصدیق تفصیل ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ جو آیتیں یہ ہم اٹھا رہے ہیں، تو یہ آیتیں لے کس لیے رہے ہیں کہ جو آیتیں ہمارے اوپر تلاوت کی جا رہی ہیں کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے. تو اس کی تصدیق تفصیل ہم کہاں سے اٹھا رہے ہیں؟ قرآن سے. کہاں سے لے رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اب یہیں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. تو اب اس بات کو ہم کیسے مانیں کہ یہ بات حق ہے، صحیح ہے، سچی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے؟ اس کو کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، انسان اس کو لکھ ہی نہیں سکتا. بولیے کیسے اس بات کو مانا جائے کہ یہ تو بہت بڑے علم کی بات ہے. آیت کہہ رہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اب ادھر پہ غور کرو، یہ اتنے بڑے علم کی بات آ گئی ہے کہ جو بھی ارسال ہو رہا ہے وہ تمہاری نفس میں ہی ہو رہا ہے اور تمہاری نفس سے ہی ہو رہا ہے. مطلب اگر میں دنیا کی بات کروں تو یہ آیت مطلب ہر ایک آیت کر رہی ہے. اب یہ آیت کیا چیلنج فیس کر رہی ہے کہ یہاں پر جو بھی ٹرانسفارمیشن، جو بھی کنورژن ہے، جو بھی ٹرانسفارمیشن ہے، چاہے جسمانی کنورژن ہو، تبدیلیاں ہوں، یا ذہنی تبدیلیاں ہوں، یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ تمہاری نفس میں ہو رہی ہیں اور تمہاری نفس سے ہی ہو رہی ہیں. یہاں سے ایک بہت بڑا علم شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب موت و زندگی کا معاملہ بھی ہماری نفس سے جڑا ہوا ہے.
بچپنا جوانی اور بڑھاپا بھی اسی سے جڑا ہوا ہے, بیماری ہزاری بھی ہماری اپنی نفس سے جڑی ہوئی ہے. سارا پروگرام وہ کہیں اور نہیں ہے, وہ ان یور سائیکالوجی. آپ کا سارا پروگرام, سارا ڈیٹا, ساری انفارمیشن وہ کہاں پر ہے؟ آپ کی اپنی سائیکی پر. اسی لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ جب تک تم اپنی نفس میں تبدیلی نہیں لاؤ گے اللہ تمہاری قوم میں تبدیلی نہیں لائے گا. کیونکہ بیس نفس ہے. اگر آپ کو کسی کو ہیل کرنا ہو, کسی کو ٹریٹ کرنا ہو, کسی کو ٹیچ کرنا ہو, کسی کو گائیڈ کرنا ہو, تو نفس پہ ہی کام کرنا پڑے گا, اور نفس سے ہی کام کرنا پڑے گا, اور نفس میں ہی کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی کو ہیل کرنا چاہتے ہو, کسی کو ٹریٹ, علاج کرنا چاہتے ہو, اس کا کسی کو گائیڈ کرنا چاہتے ہو, راستہ بولا, کسی کو ٹیچ کرنا چاہتے ہو, پڑھانا چاہتے ہو, میں کیا بول رہا ہوں, تو آپ کو کام کہاں کرنا پڑے گا؟ کسی کو آپ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہو, کسی کو مطلب اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو, اس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو, اس کا سدھار کرنا چاہتے ہو, نفس میں ہی کرنا پڑے گا, اور نفس سے ہی کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے. آج جو ہم علاج کر رہے ہیں, جو لوگوں میں سدھار کر رہے ہیں, جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں, جو ان کی تربیت کر رہے ہیں, وہ ان کی نفس میں نہیں کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری چیز, نفس سے نہیں کر رہے ہیں. ایک بات کہ ہم لوگوں کا تزکیہ, ان کی اصلاح نہ نفس میں کر رہے ہیں اور نہ نفس سے کر رہے ہیں. اسی لیے ان میں کوئی سدھار نہیں آ رہا ہے, کیونکہ جب تک نفسیاتی سدھار نہیں آئے گا, جب تک نفسیاتی تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک کچھ نہیں ہونے والا, تب تک کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں اگر کسی پر بھی اور کسی بھی درجے میں, ایک بچہ بارہا آپ اس کو پڑھانے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا, وہ نہیں سیکھ پا رہا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کی نفس کے ساتھ جو پڑھانے والا ہے, جو سکھانے والا ہے, جو ٹیچر ہے, اس کی نفس کی کنیکٹیوٹی نہیں بن پا رہی. سیم یہی کیس کہ اگر ہیلتھ ایشو ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ نہیں بن پا رہا ہے, تو اس کی وجہ نفس ہے. ہم جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ مٹیریلسٹک لے رہے ہیں, مٹیریل ورلڈ کا لے رہے ہیں. اور مٹیریلسٹک ہم صرف ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے ہیں, ہم ویسے ہی اپنے آپ کو ہیل کرنے کی, ٹریٹ کرنے کی, ٹیچ کرنے کی, گائیڈ کرنے کی, مطلب اپنے ہر مسئلے کا حل ہم بتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اور بتوں کا ہی ہم سہارا لے رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ہم پرستش ہی بتوں کی کر رہے ہیں. اور بتوں کی پرستش کرنا مطلب بت نہیں ہے ویسا کہ ہم سوچیں کہ کہیں پر بت تھے, خانے کعبہ کے اندر بت تھے, تو یہاں وہاں بت تھے, بت آئیڈولز, اسٹیچو, مورتیاں وغیرہ بنا کے رکھی گئی تھی. ایکچولی یہ جو ہماری دنیا ہے, دنیا داری ہے, یہ ہمارے بتوں کا بڑا بت ہے. یہ ہمارے جتنے بھی بت ہیں ہمارے اپنے گڑے ہوئے, ان بتوں میں یہ اکبر ہے, یہ بڑا بت ہے, جس کو ہم کہتے ہیں دنیا. اس بت کی پرستش کے چکر میں, اس بت کی پرستش میں یہ سب ہو رہا ہے کہ ہم صحیح راہ بھی نہیں اختیار کر پا رہے. ایون یہی وہ بڑا بت ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیتا ہے. کوئی اور نہیں توڑتا ہے آپ کے بتوں کو, آپ کے مقصد کو, آپ کے ارادوں کو, جو بھی آپ کر رہے ہو, جو بھی فائدے آپ چاہ رہے ہو, اس کو کوئی اور نہیں توڑتا ہے. دنیا کے مسئلوں کو دنیا ہی توڑ رہی ہے. دنیا کی سجاوٹ کو کوئی اور نہیں کھا رہا ہے, دنیا ہی کھا رہی ہے. دنیا کی چیزوں سامان کو کوئی اور نہیں مٹا رہا ہے, یہ دنیا ہی مٹا دے رہی ہے. اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ ذالک المتاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ جو متاع ہے اس کا تعلق حیات دنیا سے, یہ تو دنیا کے ساتھ بدل جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے, جو ٹھکانہ ہے, وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اس میں تبدیلی نہیں ہے, وہ مٹتا نہیں ہے, وہ خراب نہیں ہوتا, وہ ختم نہیں ہوتا. یہ نعمتیں تو مٹ جائیں گی, دنیا اور مٹی رہی ہے ہر پل. اس میں اذیت ہے, اس میں تکلیف ہے, اور تکلیف کوئی اور نہیں دے رہا ہے. پھر آ جاؤ دنیا, یہ ان میں کا بڑا. تو یہاں پر یہ یتلو علیکم آیاتنا, کہ وہ تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیت کو. تو یہ تلاوت کیسے کر رہے ہو؟ رسول کیسے تلاوت کر رہے ہیں بھائی؟ جب وہ آ رہا ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, آ تمہاری نفس میں رہا ہے, تو تلاوت کیسے کرے گا؟ نفس کے بعد جا کے تلاوت کرے گا. وہ تلاوت بھی آپ کی نفس میں کر رہا ہے, اور کنٹینیو رسول آپ کے اوپر تلاوت کر رہا ہے, تلاوت چل رہی ہے.
آپ کے اندر، آپ کی سوچ میں، آپ کی نفس میں ایک قتال، ایک جہاد کنٹینیو چل رہا ہے، چل رہا ہے. مجادلہ وہاں ہو رہا ہے. ہماری ایک کہہ رہا ہے یہ کرو، دوسرا کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ کہہ رہا ہے کرو، یہ کہہ رہا ہے نہیں کرو، ایسا کرو، نہیں ایسے نہیں، ایسے کرو. یہ کنٹینیو چل رہا ہے. اب اس بات کی تصدیق اور تفصیل ہمیں کیسے ہوگی؟ جیسے ہم آیت کو اٹھائیں گے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اب ہم میچ کریں گے. ہاں ایسی تو ہو رہا ہے کہ وہ تو چل رہا ہے. اب وہ رسول کیا کر رہا ہے؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ. دیکھو یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. ہر وقت آپ کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، ہر پل. ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. یہ کنٹینیو انسان کے اندر اللہ کا یہ تزکیہ چل رہا ہے. اب اللہ اسی بات کو تو بول رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہوگا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، آؤ نکارو کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تمہارے اندر، ایسا ہی ہو رہا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی، کیا بات ہے. والحکمہ، اور اس کی حکمت کی. اب کتاب کی تعلیم کیسے دے رہا ہوں؟ دیکھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں یعلمکم الکتاب، کہ وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمہ، اب میں نے بولا اور حکمت کی، تو یہ لفظ کہاں سے سنے آپ نے؟ کتاب سے. اور جیسے ہی سنے کہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، حکمت کی، تو تم نے کہا نا یہ بات تو صحیح ہے، یہ آیت بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو یہ آیت تمہیں تعلیم ہی تو دے رہی ہے، اس آیت سے، اس کتاب سے تم کو تعلیم ہی دی جا رہی ہے، تمہیں حکمت ہی سکھائی جا رہی ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب اللہ نے دلیل پیش کری، مشاہدہ کرایا، گواہی پیش کر دی، اس بات کو حجت بنا دیا کہ یعلمکم ما لم تکن تعلمون، ما لم تکونوا تعلمون، کہ اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے. اب بولو کہ نہیں یہ تو ہم جانتے تھے. نہیں کچھ نہیں جانتے. بھائی انسان جانتا تھا کہ جو کچھ ارسال ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کی نفس میں ہو رہا ہے، اور کہیں اور سے نہیں ہو رہا ہے، اس کی نفس سے ہی ہو رہا ہے. اور یہ میں چھوٹی بات نہیں بول رہا ہوں، جتنا بھی ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، آپ سورج کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، وہ آیت بول کیا رہی ہے؟ سورج کو غروب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہو. یہ آیت بول کیا رہی ہے کہ جو بھی ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، جو بھی کنورژن ہو رہا ہے، وہ کہیں اور نہیں ہو رہا ہے. اور اس کی دلیل دوں میں؟ ابھی آیت پڑھا رہا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اگر یہ نفس میں نہیں ہو رہا ہوتا تو ایک نفس کچھ دیکھتی، ایک انسان کچھ دیکھتا، دوسرا انسان کچھ دیکھتا، تیسرا کچھ دیکھتا، چوتھا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وَوَزَدَهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، کثیر اختلاف ہوتا، لَوَزَدَهُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اس میں کثیر اختلاف ہوتا. سائیکالوجیکلی، نفسیاتی طور پر آپ کو باندھا گیا ہے، آپ کو جمع کیا گیا ہے، آپ کو جوڑا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سب اس کائنات اور اس کے محرکات کا، انسان کی زندگی اور زندگی میں پیش آنے والے محرکات کا مشاہدہ یکساں کر رہے ہیں، ایک سا کر رہے ہیں. اس میں ہم کوئی تجاج، کوئی تفریق نہیں پا رہے ہیں، اس کو ایک سا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس بات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ سکھایا، وہ جنوایا جو تم جانتے نہیں تھے. تو یہ جان کیسے لیا آپ نے؟ کیسے آپ نے جان لیا؟ انسان جیسے ہی اس کی ولادت ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مادر رحم کے باہر آتا ہے، وہیں سے چالو ہو جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اندھیرے سے باہر آپ کو اس نے لے آیا، اور جیسے ہی آپ کو اس نے لایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہاں سے آپ کی پڑھائی چالو ہو جاتی ہے. یہی تو وہ آپ کو بول رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پڑھایا، ہم تمہیں پڑھاتے ہیں، اور جو ہم نے تمہیں پڑھایا ہے وہ تم جانتے نہیں تھے، وہ تمہیں معلوم نہیں تھا. تو یہاں یہ جو آپ کو کتاب کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس میں ایکچوئل یہ نالج کی بات اس میں کیا ہے؟ بھائی بات تو آپ ایسے بھی سن رہے ہیں، بہت سارے ڈسکشن سن رہے ہیں، آیتوں کو اور بھی طریقے سے بتایا جا رہا ہے. یہ آپ کو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اسپیشل آج کے پروگرام میں اسپیشل کیا دیا گیا آپ کو؟ اس کا انٹیلیجنس کیا ہے؟ نہیں تو پڑھ تو رہے ہو بہت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ تو بارہا سنتے آئے. ابھی کیا بتایا گیا؟ اب اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لو، آپ کام کر کے دیکھ لو. یہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ سارا معاملہ رسول کا، ارسال کا، آیات کا، کتاب کا، حکم کا، حکمت کا، انسان کے تزکیے کا معاملہ اس کی نفس سے جڑا ہوا ہے، جسٹ اس کی سائیکی سے جڑا ہوا ہے. تو ایک تو آپ کو، اور سائیکی کو بھی اس میں دو طرح سے رکھا گیا. یہ ایکچولی یہ پروگرام، یہ لیکچرز یونیورسٹی کے، کہ سائیکی کو بھی اس میں وہ بتا رہا ہے فیکم رسولا منکم، کہ اس نے تمہاری نفسیات کو دو بار لیا ہے، فیکم لیا ہے، پھر رسولم منکم لیا ہے. تو اب فیکم تم میں،
मिनकुम, तुम ही में से, तो भी मतलब तुमसे ही, तुम्हारी ही नफ्स से, तुम्हारी नफ्स में और तुम्हारी ही नफ्स से, इन योर साइकोलॉजीज, इन योर साइकी एंड फ्रॉम योर साइकी। तो तुम्हारी नफ्स में, अब ये बात आपको सोचने के लिए एक मैदान देती है कि इसमें अब आप काम करो। अब जो भी मैटर है, किसी भी कौम के मैटर है, खानदान कबीले के, परिवार के इनफरादी मैटर्स हैं, तो ये मसला आपको समझना पड़ेगा कि ये शख्स जो एंटी हो गया है मेरे, तो वो मसला नफ्स कब आया, काम नफ्स में करना पड़ेगा। बच्चे अगर हमारे कंट्रोल में नहीं, अगर हमारे अज़वाजी ताल्लुकात सही नहीं है मियाँ बीवी के दरमियान, तो आपको काम नफ्स में करना पड़ेगा। आप नफ्स में काम कर नहीं रहे हो। बीमार की बात है, बीमारी की बात है, काम नफ्स में करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल दवा दे रहा है। आज जिन कोर्ट का, जिन पंचायत का हम सहारा ले रहे हैं, ये आपको आर्टिफिशियल प्रोग्राम दे रहे हैं, ये आपके ऊपर रहबतारी कर रहे हैं। आपको प्रोग्राम, आपको किताब, आपको आयत वो चाहिए जो आपकी नफ्स में काम कर सके, जो उस नफ्स में उतर सके, जो उस नफ्स का तज़किया कर सके, जो उस नफ्स की इस्लाह कर सके। और ये काम अल्लाह की आयत के अलावा कोई शय नहीं कर सकती है। इंसान की नफ्स में अगर कोई चीज, कोई शय काम करती है, कोई कुव्वत काम करती है, कोई ताकत काम करती है और कर सकती है, उसको बदल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, जो परिंदे को, मिट्टी के परिंदे को, उसकी मूरत को हयात दे सकती है, उसको उड़ा सकती है, जो मुर्दे को जिला सकती है, जो बीमार को ठीक कर सकती है, जो पहाड़ों को चला सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की आयत कर सकती है। क्योंकि मामला साइकोलॉजिकल है, मामला साइकोलॉजिकल है। इसको ध्यान से सुनो इस सेंटेंस को, कि मामला नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल है। सबसे पहले हमें ये गौर फिक्र करनी होगी, ये तलाशना होगा कि साइकी में काम कौन सी चीज करती है, साइकी में काम कौन सी चीज करती है। तो हमने देखा कि यार ये कर रही, ये कर रही, दवाई कर रही, खाना कर रहा, पानी कर रहा, मौसम कर, कौन सी चीज उसमें काम कर रही है, किसी की बातें कर रही, सब चेक करो वन बाय वन। उसके बाद आप इस नतीजे पे आओगे कि साइकी में, ह्यूमन साइकी में, इवन किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें अगर कोई सी शय काम करती है, कोई सी कुव्वत काम करती है, तो वो सिर्फ अल्लाह की आयत काम करती है और वही कर सकती है। इसका रीज़न इंशाल्लाह, इसकी वजह क्या है वो उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कि ऐसा क्यों है, कोई दूसरा सेंटेंस या दूसरी चीज़ या दूसरी कुव्वतें क्यों नफ्स में काम नहीं करती। और सिर्फ नफ्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करना है, कोई काम करना है, तो वो आप आयत से कर सकते हो और आयत से ही कर सकते हो। नफ्स में किसी दूसरी चीज़ से, ऐसे समझ लो कि ग़िज़ाओं से, खिला के पिला के, दवाई दे के, मेडिसिन दे के, चीज़ों सामान दे के, कोई बकबक करके, म्यूजिक से, किसी एक्टिविटीज से, किसी प्रैक्टिसेस से, मतलब कहीं से भी, किसी भी तरीके से आप बाहर से कोई प्रोग्राम लाके उसको दे ही नहीं सकते, और वो देकर आप उसमें कोई सुधार कर ही नहीं सकते हो। अगर नफ्स में काम करना है, नफ्स में काम करना है, किसी की नफ्स में, खुद अपनी नफ्स में भी काम करना है, तो एक ही चीज़ काम करती है, वो है अल्लाह की आयत। ये हिकमत हम समझ नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हम इस पर ईमान ले आएंगे, यामन्ना भी, हम ईमान लाए इस पर, इसके साथ कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, जो कुछ भी है हमारे रब की तरफ से, जब हम ईमान इस बात पे लाएंगे कि इस पे तो सिर्फ आयत काम कर सकती है, कि पागल हो गया है, इसको अगर अब कोई सही कर सकता है तो आयत कर सकती है, ये फसादी हो गया अब इसको कोई सही कर सकता है तो आयत कर सकती है, ये मुफलिस हो गया अब इसकी मुफलिसी को अगर कोई चीज दूर कर सकती है तो वो आयत कर सकती है। गुर्बत में आ गया, ये जाहिल हो गया, इसको कौन निकालेगा जहालत से, आयत ही निकाल सकती है। ये रिश्ते टूट गए हैं, बिखर गए हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन बन गए, अब इनको अगर कोई जोड़ सकता है तो अल्लाह की आयत जोड़ सकती है। और अगर ये जुड़ जाए तो इनको कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। अगर उनको अलग कर सकती है कि उसको अलग करो, चलो तुम इधर जाओ, तुम इधर, ये अल्लाह की आयत कर सकती है। और ये अल्लाह की आयत साइकोलॉजिकली काम कर रही है, साइकोलॉजिकली, बाहर से नहीं है इसका मामला, इंसान की नफ्स से है। और जिसका ताल्लुक नफ्स से होता है उसका ताल्लुक जिस्म से होता है, उसका ताल्लुक जान से होता है, उसका ताल्लुक हयात से होता है, उसका ताल्लुक नफ्स से होता है, हर चीज़ से जमा तौर पर उससे उसका ताल्लुक होता है। इसलिए बारहा आपको कुरान कहता है जमा, इहबतु मिनहा जमीअन व इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपको किताब के बारे में बताया गया। अब किताब की उस सूरत को बताया गया जो किताब इंसान की है। एक किताब वो बताई गई जो अल्लाह की है, जिसका ताल्लुक अलिफ लाम मीम से है। एक किताब वो बताई गई जिसका ताल्लुक इंसान से है, जिससे तो अल्लाह अलिफ लाम रा बता रहा है। और फिर दोनों की कंडीशन, सूरतें बता दी गई कि किस तरीके से इंसान की किताब कैसे काम करती है और अल्लाह की किताब कैसे काम करती है। और इंसान की किताब की दलील भी है कि इकरा, किताब भी का पढ़ अपनी किताब। तो यहाँ पर अल्लाह ने किस किताब को, अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ने को कहा, अपनी किताब को। इवन कुरान क्या कह रहा है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल करी जिसमें तुम्हारा जिक्र है। तो अब जिसमें तुम्हारा जिक्र है, एक किताब वो है जिसमें उसका जिक्र है, तुम्हारे बनाने वाले का, एक किताब वो है। अब वो कह रहा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। जब तुम अल्लाह की किताब पढ़ोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, तो अल्लाह फिर क्या करेगा, तुमको तुम्हारी किताब पढ़ाएगा, तुमको तुम्हारी सूरत दिखाएगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी मदद करेगा।
بغیر اس کی مدد کے ہم اپنے آپ کو اپنے اعمال کو نہیں دیکھ پائیں گے. وہ آپ الحمد للہ.